آپ یقین کریں دوسری شادی گناہ سمجھا جاتا ہے اس معاشرے میں. گناہ. لڑکی بھی سمجھتی ہے کہ شاید میں نے کوئی گناہ کر لیا اس لیے دوسری شادی کر رہی ہے. گناہ سمجھتے ہیں. اور آدمی بھی سمجھتا ہے کہ میں یہ شادی دوسری کر رہا ہوں, لوگ کہیں گے میں گناہ کر رہا ہوں. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. سورہ نساء 4 اس کی 20. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. اگر تم زوج بیوی کی جگہ زوج سے بیوی سے تبدیل کرنے کا ارادہ کرو تو ان میں سے ایک کو جو تم ڈھیر سارا دے چکے ہو, پس تم ان میں سے کوئی شے نہ لو. کیا تم اس کو واضح گناہ اور بہتان لگا کر لوگے؟ تو اس آیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک آدمی ایک بیوی کی جگہ یعنی زوج کی جگہ, جیسے میں نے آپ سے کہا تھا زوج بیوی کے لیے استعمال ہوتا ہے, یا زوج آیا لفظ, زوجم مکانہ زوج, ایک بیوی کی جگہ ہے, اس کی جگہ دوسری زوج لا رہے ہیں, تبدیل کر رہے ہیں, یعنی استبدال مطلب تبدیل کر رہے ہیں زوج کی جگہ. اور جو کچھ تم پہلی بیوی کو جس کو دے چکے اس سے تم لے نہیں سکتے اور بہتان لگا کے لوگے. اب یہ جو بات جیسے ہی آدمی اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم ارادہ کرتے ہو, یعنی ایک مرد ارادہ کر رہا ہے کہ میں بیوی کی جگہ دوسری بیوی لا رہا ہو, ارادہ کر رہا ہے, اور جو کچھ تم دے چکے ہو پہلی بیوی کو تو تم میں کوئی ڈھیر سارا دے چکے تو اس کو بہتان لگا کے مت لو. اور یہ بات اب سوچئے جب بیوی کو یہ بات پتہ چلے گی تو وہ کیا کرے گی؟ جب ارادہ کیا آپ نے تو بیوی کو جب یہ بات پتہ چلی تو کیا ہوگا؟ سورہ نساء 4:128 میں لکھا ہوا ہے وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اور اگر ایک بیوی کو اپنے شوہر سے اعصابی صدمہ پہنچنے کا یا کنارہ کرنے کا خوف ہو, پس ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ دونوں اپنے درمیان صحیح کر لیں, صحیح کرنے کے لیے, اور صحیح کرنا بہتر ہے, اور نفوس کنجوسی کرنے کے لیے حاضر کیے گئے ہیں. اور اگر تم اچھا کرو گے اور تم تقوی اختیار کرو گے پس بے شک اللہ اس کے ساتھ جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھتا ہے. تو جب اس آدمی نے ارادہ کیا ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کا, تو بیوی کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اگر کسی بیوی کو یہ خوف آیا کہ مجھے یہ شوہر اعصابی صدمہ پہنچائے گا شادی کر کے اس بڑھاپے میں, اب یہ تیرا یہ مقصد ہے, مجھے شادی کر کے مجھے اعصابی صدمہ پہنچائے گا, یا یہ احساس کرائے گا کہ میں کنارہ کر دوں, ایک طرف کر دے, سیٹ اسائڈ, تم بس اب یہی بیٹھی رہو الگ سائڈ میں. اس بات کا خوف ہو جاتا ہے عورت کو. سمجھنے بات یہ دیکھیں, یہ لکھا ہے وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ, اور اگر کسی بیوی کو خوف ہے مِن بَعْلِهَا شوہر سے خوف آ رہا ہے, نشوزن وہی مرد کے لیے کہ وہ اعصابی صدمہ پہنچا دے گا, مجھے بڑا زبردست صدمہ لگے گا کہ اب میرے اوپر ایک اچھی سی خوبصورت سی ایک جوان سی لڑکی لا رہا ہے, تو اس کو بالکل جسے نا خوف آ جائے گا اور کنارہ کر دیا جائے گا, مجھے بالکل ایک طرف کر دیا جائے گا. تو اس بات کو اللہ, اب دیکھیے کتنی عجیب بات لکھی ہے, بڑے سوچنے کی بات ہے. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا, تو ان دونوں پر گناہ نہیں ہے, یعنی گناہ نہیں ہے یہ کہ وہ دونوں صحیح کریں آپس میں صحیح کرنے کے لیے. اب ذرا اس بات کو سمجھیں کہ ایک طرف تو بیوی کو یہ افسوس ہو رہا ہے یا صدمہ ہو رہا ہے یا مجھے کنارہ کر دیا جائے گا کہ میرا شوہر دوسری ارادہ کر رہا ہے دوسری بیوی کو لانے کا, تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, دونوں صحیح کریں, اور دونوں پہ گناہ نہیں ہے صحیح کرنا. آپ یقین کریں دوسری شادی گناہ سمجھا جاتا ہے اس معاشرے میں, گناہ. لڑکی بھی سمجھتی ہے کہ شاید میں نے کوئی گناہ کر لیا اس لیے دوسری شادی کر رہی ہے, گناہ سمجھتے ہیں. اور آدمی بھی سمجھتا ہے کہ میں یہ شادی دوسری کر رہا ہوں, لوگ کہیں گے میں گناہ کر رہا ہوں. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, یہ باقاعدہ اللہ کہہ رہا ہے ان دونوں پر کوئی گناہ, فلا جناح علیہما, ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے, ان یصلحا, دونوں صحیح کریں, بینہم آپس میں صحیح کرنے کے لیے.
تو یہ سمجھیں کہ یہ آیات میں مرد کیسے صحیح کرے گا اور عورت کیسے صحیح کرے گی. یعنی عورت کو جو یہ افسوس ہو رہا ہے، بیوی کو جو یہ افسوس ہو رہا ہے کہ مجھے اعصابی صدمہ پہنچے گا یا کنارہ کر دیا جائے گا، یہ افسوس ہو رہا ہے اس کو. کیا افسوس ہو رہا ہے؟ کہ مجھے کنارہ ایک طرف سیٹ اسائڈ کر دیا جائے گا اور اعصابی صدمہ پہنچے گا. تو اس کے معنی اس کو یہ فیل کیا، اس کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ یہ شادی کرے گا میرا شوہر تو مجھے ایک طرف کر دے گا، سائڈ پہ کر دے گا، اور مجھے وہ امپورٹنس نہیں دے گا جو میری اس وقت امپورٹنس مہارانی میں بنی ہوئی ہوں. تو سنیے، تو آدمی کیسے صحیح کرے گا کہ کنٹینیوس نان سٹاپ اس پہلی بیوی کو یہ ریئلائز کرائے کہ یو آر دا باس. سیکنڈ وائف اگر میں لا رہا ہوں تو یہ نہیں کہ باس ہو جائے گی، وہ تم باس ہو، تم ہی سب کچھ ہو، تمہارے تھرو چلے گا کام گھر کا. اس کو کانفیڈنس دلانا ہے کہ تمہارے، اس کو کنارہ نہ احساس ہو مجھے کنارہ کیا جا رہا ہے، اس کو وہیں کا وہیں رکھنا ہے اور اس کو بلکہ اور اوپر کرنا ہے. یہ مرد کا کام ہے اس کو صحیح کرنے کا کہ نہیں میں کنارہ نہیں کروں گا تمہیں، تم میری سب کچھ ہو، تم ہی سب کچھ ہو. تمہیں آپ کو سے کانفیڈنس دلانا ہے. تو اس کو پھر اعصابی صدمے میں شوق میں نہیں جائے گی وہ. میں مانتا ہوں، دیکھیں کوئی عورت یہ کہے مجھے افسوس نہیں ہوگا، دکھ نہیں ہوگا، یہ جھوٹ بول رہی ہے. ہر ایک کو ہوتا ہے، ہر عورت کے ساتھ دکھ بھی ہے، لکھا ہوا ہے کنارہ کرنے کا، اس کو اعصابی صدمہ، دونوں چیز ہوگی اس کو. لیکن کتنی جلدی وہ اس چیز میں باہر آئے گی جب دونوں صحیح یہ کریں گے کہ آدمی اس کو کنٹینیوس یہ ریئلائز کرائے کہ یو آر دیر، تم وہیں پر ہو، وہ مقام اس کا وہیں برقرار رکھے، اس شوہر، اس بیوی کا اس کا برقرار رکھے، اور دونوں صحیح کریں وہ تاکہ وہ اس چیز سے شوق میں نہ جائے، اس کی کنڈیشن میں نہ جائے. اور بہتر اللہ کہہ رہا ہے وَصُلْحُ خیر، بہتر جو ہے صلح کرنا، صحیح کرنا ہی بہتر ہے. کیوں شادی تو کرے گا وہ، اگر اس نے ارادہ کر لیا ہے زوج کی جگہ دوسری زوج کا تو پھر بہتر ہے. اب آگے اللہ بتاتا ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، جبکہ حاضر رہتے ہیں نفوس کنجوسی کے لیے. دونوں مرد بھی کنجوس ہوتا ہے اور عورت بھی تو خیر ہوتی ہے، مطلب ایکسیپشنز ٹو دا رول، وہی بیسک پرنسپل کے علاوہ فنڈامنٹلی عورتیں زیادہ کنجوس، شوہر بھی. تو جب ظاہری بات ہے شوہر کنجوسی کرے گا تو شادی کیسے کرے گا دوسری؟ وہ ایک پہ نہیں خرچ کرنا، دوسری اگر پیسہ ہوئے تو نہیں کر رہا نا وہ. تو بیوی بھی نہیں جا رہی تو اللہ نے بتا دی ہے. تو دونوں کو کہہ رہا ہے تم صحیح کرو، تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے. ایک اور چیز میں یہاں بتاتے چلوں، جو پہلی بیوی ہوتی ہے اس کو جب آپ یہ کانفیڈنس دلاتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، تو دوسری جو بیوی ہوتی ہے وہ تو یہ سمجھ کے آ رہی ہے کہ یہ آدمی شادی شدہ ہے، اس کے اتنے بچے ہیں. اس کو پتہ ہے نا میری سیکنڈ وائف کو تو وہ شادی تو کر رہی ہے مجھ سے، لیکن میرا گھر جو ہے، میری بہن بھائی تو بات کی بات ہے، میری فیملی میں امیجیٹ فرسٹ وائف ہے، اس کے بچے ہیں اگر ہیں تو اس کو یہ بتانا، آپ سکھا کے لائیں گے ٹریننگ، اس کو یہ بتانا کہ یہ تمہارے مطلب تمہارے سپرویژن میں چلے گی، وہ اس کو باس ہی بنائیں گے آپ. جب آپ اس کو بس بنائیں تو آپ نے اس کو اعصابی صدمہ پہنچا دیا پہلی بیوی کو، سمجھ رہے ہیں؟ اس کو آپ نے اس کی طرح مائل ہو گئے تو وہ اعصابی صدمے میں چلی گئی. تو اس کو اعصابی صدمے سے باہر رکھنے کے لیے دونوں کو صحیح کرنے، اور اس کو کنارہ کا احساس جو ہے اس کو نہ ہونے کے لیے تب تک اس کو امپورٹنس دینا ضروری ہوتا ہے. لیکن ایک ساتھ ایک اور چیز بھی ہے کہ جب گھر کے اندر تو باس کون ہے؟ فرسٹ وائف. اب آپ فرض کریے کہ باہر گئے، دونوں بیویاں ساتھ ہیں، تو یہ یاد رکھیں، میں کیونکہ اس سے گزرا ہوں ایکسپیرینس میں، اس لیے میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں. جیسے آپ دونوں بیویوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ باہر آئے، فرض کریے یہاں کوئی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مجھے جانتے نہیں، مجھے ملے تو فوراً وہ ایک دم پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ باہری کانسیپٹ نہیں ہے کہ ایک آدمی دو بیویوں کے ساتھ چلا رہا ہے بیٹھ گیا آرام سے. تو وہ آدمی جو ہے جو سامنے، اس کی بیوی بھی ایک دم دوسری، کون؟ میں نے دونوں میری وائف ہے. تو فوراً پوچھیں گے فرسٹ کون ہے؟ میں نے فرسٹ یہ ہے. سیکنڈ کون ہے؟ کہنا ہے سیکنڈ یہ ہے. تو فوراً فرسٹ کے قریب جا کے نا میں سمجھتی ہوں یہ چیز جو ہے نا، یہ فوراً اس کو فوراً شٹ اپ کال کہ یہ کوئی چیز سمجھیں آپ، یہ جو ہے نا سیکنڈ وائف میں نے شادی کرائی ہے ان کی. وہاں پر فرسٹ وائف کو سیکنڈ وائف کو سپورٹ کرنا ہے، کیونکہ سیکنڈ وائف جب شادی کرتی ہے ہسبینڈ سے تو اس کے گھر والے برا مان جاتے ہیں. بلیو کریں آپ، سیکنڈ وائف کے گھر والے برا مانتے ہیں، آپ کے گھر والے برا مانتے ہیں،
اور جناب بیوی جو فرسٹ وائف اس کے بیوی گھر والے، اور جب معاشرے میں جاتے ہیں تب وہ اس کو برا کہتے ہیں، یہ ہے ڈاکہ ڈالا، میں جانتی ہوں ڈاکہ ڈالا ہے تم پہ. تو یہ چیز سمجھیں کہ وہاں پر کیا ہوتے برابری آگے ہے کہ آپ کو صحیح یہ کرنا ہے کہ اس وقت فرسٹ وائف کو سپورٹ کرنا چاہیے، گھر میں وہ آپ کے سپورٹ میں ہے. لیکن باہر معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کہ وہ فوراً اس کی فوراً میں سمجھتی ہوں کچھ نہیں سمجھ، میں نے سب کو ٹرین دے رکھا ہے، میں یہ شیطان وسوسہ لے کے آیا، اور یہ شیطان وسوسے ہی ڈالا ہوتا ہے جس کے تو اللہ کا شکر ہے کہ ان رولز کو اگر آپ فالو کر رہے ہیں تو آپ یقین کریں اگر آدمی اپنے چاہتا ہے گھر کا ماحول تو فرسٹ وائف کو فرسٹ پرائیورٹی رکھے ہمیشہ، کیونکہ ظاہری بات ہے اسی کو تصابی صدمہ پہنچا، دوسری کو کیا صدمہ ہے دوسری کو یہ صدمہ ہے کہ سب برا کہیں گے اس کو، تو وہاں پہ فرسٹ وائف اس کو وہ کرے.